اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے اپنے دور کی پاپولر ڈانسر اور ہیروئن ممتاز کی۔ ممتاز کا تعلق بازار حسن سے تھا اور اس کو شہرت ملی فلم بنارسی ٹھگ جو اقبال کشمیری صاحب نے بنائی تھی۔ اس میں اس پر ایک گانا پکچرائز کیا گیا تھا، اکھ لڑی بدو بدی۔ اس گانے نے اس کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوئی کہ وہ ہر دوسری فلم میں اردو ہو یا پنجابی ہیروئن کے طور پہ نظر آنے لگی۔ ممتاز نے پاکستان کے اس دور کے تمام بڑے جو ہیروز تھے ان کے ساتھ کام کیا اور اس کی کئی فلموں نے، بے شمار فلموں نے کامیابیاں حاصل کی۔ ممتاز کا تعلق میں بتا چکا ہوں کہ اس بازار سے تھا، اور اس حوالے سے میں ایک کہانی 2 قسطوں میں لکھ بھی چکا ہوں اپنے بلاگ پہ khavarnaimhashmi.blogspot.com، اور اس کہانی کا عنوان تھا پتلی گلی کی بدھی لڑکی۔ کیونکہ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ مینا چودھری ڈانسر کے گھر جایا کرتا تھا اور راستے میں ممتاز کا گھر آتا تھا، تو میرا دوست کہتا تھا کہ جب میں ممتاز کے گھر سے گزرتا تھا تو مجھے بڑی بدبو محسوس ہوتی تھی، اور جب میں ممتاز کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھتا تو مجھے وہ بڑی بدی اور بدصورت لگتی تھی۔ لیکن قسمت دیکھیے کہ میرے اس دوست کو بدی اور بدصورت نظر آنے والی ممتاز اپنے دور کی کتنی بڑی ایکٹریس بنی۔ ممتاز پر اللہ نے شہرت اور دولت دونوں خوب برسائیں۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ممتاز کا جو عروج ہے، ممتاز کا عروج وہ زوال میں ڈلنے لگا۔ ان دنوں میں روزنامہ جنگ میں ایڈیٹر یا چیف نیوز ایڈیٹر کے طور پہ کام کرتا تھا جب کا یہ واقعہ ہے، اور میں ایک کیبن میں بیٹھتا تھا اکیلا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، فون کی گھنٹی بجتی ہے تو میں فون اٹھاتا ہوں، دوسری طرف ایک نسوانی آواز آتی ہے اور مجھ سے ایک انتہائی بیہودہ سوال کیا جاتا ہے، اتنا بیہودہ اور شرمناک سوال کہ میں خود کانپ کر رہ گیا کہ کوئی عورت مجھ سے اس قسم کا سوال کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، میڈم آپ کون بول رہی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا کہ میں اداکارہ ممتاز ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ممتاز ان دنوں باری ملک مرحوم کے بیٹے راحیل باری کی زوجیت میں تھی، اور راحیل باری سے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ تو میں یہ سارا جو اس نے مجھ سے مکالمہ بولا، اس سے ڈسٹرب تو بہت ہوا۔ میں نے کچھ اور تو نہیں کہا، میں نے کہا میڈم آپ کے شوہر کہاں ہے؟ آپ تو راحیل باری صاحب کی زوجہ ہے نا؟ تو ممتاز نے کہا کہ ہاں راحیل باری کی زوجہ ہوں، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ راحیل باری سے بالواسطہ میرا تھوڑا بہت تعلق تھا۔ میں نے کہا کیا آپ راحیل باری سے میری بات کروائیں گی؟ تو دوسری طرف
ممتاز نے ریسیور راحیل باری کے ہاتھ میں دے دیا۔ راحیل باری نے السلام علیکم کہا، میں نے اس کی آواز پہچان لی اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد ممتاز کے مجھے کئی بار فون آئے اور ایک بار اس نے مجھے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ ہم کسی لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں یا کوئی ڈیٹ مارتے ہیں۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور ہم نے طے کیا کہ وہ گاڑی اپنی لے کے آئے گی پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کے باہر، اور میں بھی اپنی گاڑی میں وہاں آؤں گا۔ میں اپنی گاڑی ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے خالی جگہ پہ لگاؤں گا اور ممتاز کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹ پر یا لانگ ڈرائیو پہ چلا جاؤں گا۔ ممتاز میرے لیے بے شمار تحائف بھی لے کر آئی تھی، میرے لیے بکیں بھی لے کر آئی تھی۔ ہم نے آپس میں بات چیت کی۔ ممتاز نے کہا کہ ہم کہاں بیٹھیں گے، کہاں جائیں گے۔ میرے پاس تو نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کہیں جانے کی جگہ تھی۔ مجھے اپنے ایک دوست کا نام یاد آیا کہ اس کے دفتر میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ جب میں ممتاز کو لے کے اس کے آفس میں گیا تو میرے اس دوست نے ممتاز کو بوڑھی عورت کہہ کر پکارا۔ ممتاز نے یہ بات بہت مائنڈ کی۔ اس نے تحائف اور بکے دیوار پر مارے اور ایک دم کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد ممتاز سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب میں سناتا ہوں اس کہانی کا دوسرا حصہ جو آپ یقیناً جس میں بہت دلچسپی لیں گے۔ ایک بار میں امریکہ گیا، نیو یارک میں ٹھہرا ہوا تھا، تو مجھے خالد نامی ایک پاکستانی کے پاس ٹھہرنے کا موقع ملا۔ وہ خالد انتہائی پراسرار آدمی تھا اور اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اس کی سرگرمیاں جو ہے وہ بہت مشکوک تھی اور میں تجسس میں رہتا تھا کہ اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا ہے اور کام کیا کرتا ہے یہ مجھے بتاتا بھی نہیں ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ کیا کام کرتا ہے۔ رات کو جب سونے سے پہلے ہم اکٹھے بیٹھتے تو خالد مجھ سے پاکستان کی فلم ایکٹریسوں اور گلوکاراؤں کے بارے میں سوالات کرتا۔ میں جتنا مجھے علم ہوتا میں اسے بتاتا رہتا۔ خالد کو ان دنوں ٹرپل ایس سسٹرز، 3 بہنیں اکٹھی گایا کرتی تھی اور تینوں کا نام ایس سے شروع ہوتا تھا، اس لیے انہیں ٹرپل ایس کہا جاتا تھا۔ اور ٹرپل ایس سسٹرز کا ایک بھائی میرے ہی دفتر میں سب ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کر رہا تھا اور میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ ٹرپل ایس سسٹرز کا بھائی ہے۔ ٹرپل ایس سسٹرز کے بارے میں نے اسے بتایا کہ میں نے انہیں اپنے بچے کی پہلی سالگرہ پہ مدعو کیا تھا اور وہاں منیر نیازی صاحب بھی آئے تھے اور ان کے ٹرپل ایس کے ایک بھائی نے جو بعد میں بہت مشہور ہوا، جس کا ایک گیت تھا نئے کپڑے بدل کے جاؤں کہاں، تو میں اس سے یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں پاکستان آؤں گا، خالد نے نیو یارک میں بیٹھے ہوئے، تو میں ٹرپل ایس سسٹر سے ملنے جاؤں گا اور ان کے لیے تحائف بھی لے کے آؤں گا۔ کچھ مہینوں کے بعد خالد میرے گھر آتا ہے۔ ان دنوں میں اچھرے میں رہ رہا تھا اور بہت سارے گفٹ
مجھے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں میری امانت سمجھ کے سنبھال لیجئے، مجھے جب بھی موقع ملا یہ گفٹ میں ٹرپل ایس سسٹرز کو دینے کے لیے جاؤں گا۔ اس کے بعد کئی دن تک خالد میرے پاس نہیں آیا۔ پھر جب آیا تو اس نے مجھے بتایا، جب اس نے ڈیمانڈ کی، اپنے گفٹ واپس مانگے اور کہا اب میں نے فیصلہ بدل لیا ہے، یہ گفٹ ٹرپل ایس سسٹرز کو نہیں، میں اداکارہ ممتاز کو دینے جاؤں گا۔ وہ مجھ سے گفٹ لے کے چلا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ممتاز نے خالد سے شادی کر لی ہے، اور ممتاز خالد کے ساتھ امریکہ چلی جاتی ہے۔ امریکہ سے خالد اور ممتاز دونوں کینیڈا شفٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر 9/11 کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد خالد مشکوک سرگرمیوں کے باعث گرفتار کر لیا جاتا ہے اور امریکہ کی بدنام زمانہ جیل میں اسے کئی سال گزارنا پڑتے ہیں۔ ممتاز نے خالد کا انتظار کیا، وہ کچھ عرصہ پاکستان میں بھی آئی، لاہور کی بجائے اپنے بچوں کے ساتھ کراچی میں ٹھہری رہی، اور پھر کئی سال کے بعد جب خالد کو رہائی ملتی ہے تو وہ اسے لے کے دوبارہ کینیڈا شفٹ ہو جاتا ہے۔ خالد اور ممتاز، میں نے ان کی حال ہی میں ایک تازہ تصویر دیکھی ہے۔ ممتاز اکھ لڑی بدو بدی والی ممتاز نظر نہیں آتی، اس کے چہرے اور گردن پر جھریاں پڑ چکی ہیں۔ خالد بھی بوڑھا بوڑھا نظر آتا ہے۔ بچے جو راحیل باری سے تھے وہ یقیناً بڑے ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ جوڑا اب بھی خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ ملتے ہیں پھر اگلی کہانی کے لیے۔ خدا حافظ۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کرنا، گھنٹی دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔